بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ صہیونی فوجی اڈوں پر حزب اللہ کی زبردست کارروائی، کئی فوجی اڈے تباہ، متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے عوام کی حمایت اور فلسطینی استقامت کی مدد کے تناظر میں مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح شمالی مقبوضہ فلسطین کی رامیہ فوجی چھاؤنی میں صہیونی فوج کے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کا حملہ پوری طرح کامیاب رہا اور میزائل ٹھیک نشانے پر لگے، جس کے نتیجے میں مد نظر ہدف تباہ ہو گیا۔ اس بار اسرائیل کے خلاف ایران ایسی جوابی کارروائی کرے گا کہ دنیا چونک جائے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے خون کا بدلہ لینے والا آپریشن نیا اور چونکا دینے والا ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے ایڈوائزر نے اتوار کے روز مشہد میں یونیورسٹی پروفیسروں کی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا، صہیونی نہیں جانتے کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے سماجی و اقتصادی حالات بگڑ گئے ہیں اور کوئی بھی اسرائیل میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ ایران کے جوابی حملے سے غاصب صہیونی حکومت پر خوف و ہراس طاری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ پر حملے کے بعد جوابی کارروائی کے خوف سے صہیونی حکومت کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ نیتن یاہو انتظامیہ نے کابینہ کے وزراء کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر وزراء کو سیٹلائٹ فون دے دیا گیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایران کے جوابی حملے اور مواصلاتی نظام کے معطل ہونے کے پیش نظر وزراء کو سیٹلائٹ فون پر رابطے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی ایجنسی شین بیٹ نے کابینہ کے وزراء کی آمد و رفت کو محدود کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے کو آگاہ کیے بغیر کوئی سفر نہ کرے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور فلسطین کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی اجلاس۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور فلسطین کی صورتحال پر OIC کے وزراء خارجہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ممکنہ طور پر 7 اگست کو جدہ میں طلب کر لیا گیا۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکر کونی نے سینیٹر اسحاق ڈار کو فون کیا تھا۔ قائم مقام وزیر خارجہ نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کی قومی اور قیادت کے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ نے ڈپٹی وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے پر وزراء خارجہ کی سطح پر منعقد ہونے والے OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں۔ استنبول کے آیا صوفیہ اسکوائر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی یاد میں زبردست مظاہرہ۔ ترکیہ کے دارالحکومت استنبول کے آیا صوفیہ اسکوائر میں فلسطین کے حامیوں نے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہید کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کی قاہرہ سے واپسی۔ اسرائیلی چینل 12 نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ہفتے کے روز موساد اور شین بیٹ کے سربراہان کے قاہرہ کے اچانک دورے کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ تنازع کے باعث قاہرہ سے مذاکراتی وفد کی واپسی کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان گزشتہ بدھ کو ہونے والی ملاقات کے دوران شدید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ شین بیٹ کے سربراہ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کو اس معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو انہیں اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ موساد کے سربراہ نے کہا کہ معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے لیکن تاخیر سے مواقع ضائع ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا برطانوی اور فرانسیسی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے برطانوی اور فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور جاری تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت کے بارے میں بات چیت کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ اینتھنی بلنکن اور برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور تنازع کو پھیلنے سے روکنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے غزہ کی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اینتھنی بلنکن نے فرانسیسی وزیر خارجہ کو بھی غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے حصول کے ساتھ
مشرق وسطی میں تنازعات کو مزید بڑھنے سے روکنے کی اہمیت اور ایران کی طرف سے لاحقی چیلنجوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایران آج کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کی رپورٹ۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانی کی شہادت کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ تہران میں بدھ کی صبح اسماعیل ہانی کی شہادت کے واقعے کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور ایران میں کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں امریکی میڈیا نے امریکہ اور اسرائیل کے حکام کے خدشے کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران آج کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ حملہ صبح سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اور رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایران اور حزب اللہ دونوں اپنے فوجی منصوبوں کو حتمی شکل دینے اور سیاسی سطح پر ان کی منظوری پر کام کر رہے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر راکٹ حملوں کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور سویڈن نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہری کسی بھی دستیاب پرواز سے لبنان سے فوری نکلنے کی کوشش کریں، جبکہ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں تناؤ بہت زیادہ ہے، صورتحال تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ شہریوں کو پیغام ہے کہ وہ لبنان سے فوری نکل جائیں۔ سڑکوں پر نکلنے والے طلبہ نہیں دہشت گرد ہیں، ہم وطن انہیں کچل دیں، بنگلہ دیشی وزیر اعظم۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے والے طلبہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی اور دیگر مطالبات کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا، تاہم جب ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو طلبہ نے گزشتہ روز ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم شیخ حسینہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر ڈالا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کی سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے ہی دن مظاہروں میں 50 سے زائد افراد ہلاک۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ اپنے مطالبات کی عدم منظوری پر ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے اور اس بار طلبہ نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کل ہونے والے مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں میں تصادم کے دوران اب تک کم از کم 50 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے شام 6 بجے کے بعد غیر معینہ مدت کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی اور حکومت نے ملک بھر میں بدھ تک عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا۔ پولینڈ کی فضائی کمپنی کی لبنان اور اسرائیل کے لیے 8 پروازیں منسوخ۔ پولینڈ کی سرکاری فضائی کمپنی LOT نے علاقے میں کشیدگی کے غیر معمولی حد تک بڑھ جانے کے بعد اسرائیل اور لبنان کے لیے 8 پروازیں منسوخ کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فضائی کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ فیصلہ سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس حزب اللہ کمانڈروں پر ٹارگٹ حملے تیز کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 2 ڈرون حملے کیے گئے، جس میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ ادھر شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی چلتی گاڑی پر فضائی حملے میں ایک شہری ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق لبنان میں گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر علی عبداللہ علی شہید ہوئے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی اہداف کو راکٹوں اور توپ خانوں سے نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ غزہ میں بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ امید ہے ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے گا۔ جو بائیڈن امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران اور حماس نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز آئے گا یا نہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امید ہے ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے گا۔ خدشہ یہ ہے کہ
کشیدگی پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ علاقائی کشیدگی روکنے کے لیے اتحادیوں سے رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ بھرپور انداز سے اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے خطے میں اپنی جنگی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد حماس کا اگلا سربراہ کون ہوگا؟ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد نئے سربراہ کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنی تحریک کے نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے وسیع مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حماس کی شورا کونسل کے اجلاس میں نئے سربراہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کے کئی اعلیٰ عہدیدار اسماعیل ہانیہ کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے نائب صالح العروری ان کے بعد از خود حماس کے سربراہ بن سکتے تھے، لیکن وہ پہلے ہی جنوری میں اسرائیل کے ایک حملے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کے سابق سربراہ خالد مشعل مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں جو معتدل طبیعت کے مالک ہیں۔ اپر چترال گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، ہائی الرٹ جاری۔ اپر چترال کے ہیڈ کوارٹرز بونی میں گلیشیئر پھٹنے سے بونی گول میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر بونی گول کے آس پاس آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ رہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔